دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، امریکن ڈیزائن جو انڈیا کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے، یہ امریکہ چائنا کے متعلق انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں اس میں کیا اس کی توقعات ہیں، کیا خواہشات ہیں اور وہ کس حد تک پوری ہو سکتی ہیں۔ امریکہ انڈیا کے متعلق دو سینیریو رکھتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ چائنا کے جو ناردرن فرنٹ ناردرن انڈیا ہے، وہاں پر چائنا اور انڈیا کا کلیش ہو اور یہ بائی لیٹرل ہی رہے۔ پاکستان تو لازمی بات ہے کہ یہ ایک ہی صف میں ہے، تو اس میں امریکہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرے گا سوائے کوئی اسلحہ کی امداد کے، اور اس کی کوئی خواہشات نہیں رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خواہشات اس کی اس وقت تک بدرجہ تو موجود تھیں جب تک وہ افغانستان میں تھا۔ افغانستان میں امریکی شکست کے بعد اب وہ کسی بھی طور پر اس فرنٹ پر وہ لڑنے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ انڈینز کو اس بات پر چینی کے ساتھ الجھایا جائے، اور یہ جو گانٹھ پڑے گی سائنو انڈین ریلیشنز میں، اس کا پھر وہ رزلٹ دیکھنا چاہیں گے ساؤتھ چائنا سی اور ملاقہ کی ٹریڈ روٹ کی بندش پر۔ یہ اس کی خواہشات ہیں۔ تو ابھی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ لداخ میں ابھی ٹھنڈا موسم بھی آ رہا ہے، تو یہ حالات ٹھنڈے ہو گئے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انڈینز کی اب وہ جو بھی ان کی اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ چائنیز اندر آ گئے ہیں تو اول تو یہ ماضی کی طرح واپس چلے جائیں گے۔ اگر واپس نہیں جائیں گے تو ہم بات چیت کے ذریعے ان سے کچھ ڈیل کر لیں گے، اور دنیا کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے علاقے میں کوئی نہیں ڈر آیا تھا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ڈراوا دیں گے حملے کا۔ تو اب یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ انڈین تاریخ کی سب سے بڑی انٹیلیجنس فیلیور ایک تو پاکستان کے ساتھ جو مارکا ہوا تھا 99 میں کارگل کا، سب سے بڑی انٹیلیجنس فیلیور تھی، اور وہ کسی بھی انٹیلیجنس جو سٹار انٹیلیجنس ہوتی ہے ملک کی، اس کے نام پر بہت بڑا دھبا تھا کہ ان کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ پاکستانی کب سے وہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہماری سیاسی حکومت کی شرمناک حد تک ہم غداری کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے افواج کی قربانی کو ضائع جانے دیا اور ان کی جو سپلائز تھیں ان کا انتظام نہیں کیا۔ اور دوسری بہت بڑی انٹیلیجنس فیلیور یہ لداخ کے علاقے میں گلوان پینگونگ ایل اے سی کے اوپر تھی، اور انڈینز انٹیلیجنس کو اس کی ہوا تک نہیں لگی کہ اتنی بڑی جو ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، تو اس تعداد میں جب افواج آتی ہیں تو وہ صرف چہل قدمی کے لیے نہیں آتی، ان کے مقاصد اور ہوتے ہیں، اور اس چیز نے انڈین انٹیلیجنس کو بہت چھوٹا ظاہر کیا کہ یہ ان کی کیپیبلٹیز میں نہیں ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ یہاں پر چاہے گا کہ کنفلکٹ ہو، اور ابھی اس کا اصلہ بکنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ جب حالات ابھی بہت خراب ہوں گے تو اس کے بعد پھر ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ انڈیا کو پش کرے گا کہ لداخ میں جو ہونے والی شکست ہے اس کا بدلہ ساؤتھ چائنا سی میں اور اپنا ملاقہ میں چائنی ٹریڈ روٹ کو بند کرنے کی کوشش کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس سینیریو میں بھی امریکہ کبھی بھی فرنٹ فٹ پر نہیں لڑے گا، وہ انڈیا کو اپنی پراکسی کے طور پر استعمال کرے گا، اور یہ چائنیز جو قوت ہے، اتنی ہیبت ہے، یہ انڈین نیوی شاید 1-2 دن میں ہی دم توڑ دے گی۔ اس کے بعد کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے
جو چائنا کے خلاف یہ جاپان، ساؤتھ کوریا، تائیوان، یہ آٹومیٹیکلی سائلنٹ ہو جائیں گے. ابھی بھی یہ باتیں تو کریں لیکن کوئی بھی انیشیٹو لینے کو تیار نہیں ہے. اور جیسے میں کہتا رہا ہوں، پھر امریکہ انڈیا کے جنوبی ساحلوں پر مالابار اور اس کے علاقے میں ایک اپنی اسٹیٹ قائم کرے گا. اینڈ دیٹ ول بی 52nd American اسٹیٹس اینڈ دیٹ وڈ بی ان ایشیا. اب دیکھیں چائنا اس جنگل میں کیسے نکلتا ہے. اگر وہ لڑائی کرتا ہے تب بھی مارا جاتا ہے، اگر لڑائی نہیں کرتا تو پھر وہ پیار محبت جیسے کہتے ہیں کہ تھپڑ بھی کھائے گا اور زمین بھی چین کے حوالے کرے گا. دیکھیں کون سا آپشن اس کو پسند آتا ہے.